بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور دیگر اسلامی ممالک نے غزہ کے حوالے سے جو امریکی صدر نے امن بورڈ بنایا ہے اس میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مشاورت اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی وزارت خارجہ یہ بات بتا چکی ہے کہ پاکستان کا اس امن مشن میں شامل ہونے کا واحد مقصد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو ہے، غزہ کی بحالی ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ پاکستان قطعی طور پر یہ بات واضح کر چکا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اہل فلسطین کے خلاف یا وہ چیز جو اہل فلسطین کو قبول نہیں ہوگی ہم قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کا یہ موقف کئی سو بار آ چکا ہے اور اب پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک مل کر اگر فلسطینیوں کی اصل منزل جو کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم سب کو اس معاملے میں دعا گو بھی ہونا چاہیے اور معاون بھی ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس امن بورڈ میں نیتن یاہو بھی آ کے بیٹھے گا تو نیتن یاہو تو اقوام متحدہ میں بھی بیٹھ رہا ہے، کئی عالمی فورمز کے اوپر نیتن یاہو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ کیا اس سے پاکستان نے یا سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو؟ میں سمجھتا ہوں قوم کے متفقہ موقف کو، پاکستان علماء کونسل یہ اپیل کرتی ہے کہ قوم کے متفقہ موقف کو تقسیم نہ کیا جائے۔ جو حکومت پاکستان نے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے نہ صرف اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ اس حوالے سے پاکستانی قوم پر اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی حکومت کی مدد کرے تاکہ حکومت فلسطینیوں کی مدد کر سکے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو اس کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں۔ پاکستان نہ حماس سے لڑنے جا رہا ہے نہ فلسطینیوں سے لڑنے جا رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ، پاکستان کا وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس پی آر، پاکستان کا وزیر خارجہ سب واضح کر چکے ہیں۔ خدا را قوم کو غلط فہمیوں میں مت ڈالیے، ہم عالم اسلام کی عظیم ترین ایٹمی قوت ہیں، ہمارا اس امن بورڈ میں بیٹھنا فلسطینیوں کے لیے تقویت کا سبب ہوگا اور جب ہمارے برادر اسلامی ممالک OIC اور تمام جو اسلامی دنیا کی قوتیں ہیں وہ سب اس میں شریک ہو رہی ہیں تو پھر پاکستان کو تنہا کرنے کا سوچنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑے ہو کر فلسطینیوں کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا تنہا ہو کر۔ الحمدللہ ہم تنہا نہیں ہیں، پاکستان اپنی تاریخ کی بہترین خارجہ پالیسی رکھتا ہے، دفاع کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں فاتح بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی فلسطین کے معاملے پر بھی، کشمیر کے معاملے پر بھی اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔